میرے بھائیوں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، وہ آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بہت زیادہ گنہگار تھا اور دوسرا نہایت عبادت گزار تھا۔ یہ عبادت گزار اس گنہگار کی وقتاً فوقتاً اصلاح کرتا رہتا تھا، اسے گناہوں سے روکتا رہتا تھا، اس سے کہتا تھا کہ میرے بھائی یہ گناہ چھوڑ دے، رب العالمین سے ڈر جا، لیکن گنہگار گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک بار عبادت گزار نے گنہگار کو ایسا گناہ کرتے ہوئے دیکھا جو عبادت گزار کی نگاہوں میں بہت بڑا گناہ تھا، تو اس نے اس کو کہا اکثر، بعد آ جا، رک جا، گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے قدم روک لے۔ لیکن گنہگار غصے میں آ گیا، اس نے کہا خلنی وربی ابعثت علی رقیبا، میری جان چھوڑ دو، میں جانوں، میرا رب جانے، کیا تم کو میرے اوپر چوکیدار بنا کے بھیجا گیا ہے، نگہبان مقرر کر کے بھیجا گیا ہے؟ تم بار بار مجھے روکتے ہو، بار بار مجھے ٹوکتے ہو۔ عبادت گزار نے جب اس گنہگار کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لک، واللہ لا یدخلک اللہ الجنہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کبھی بھی جنت میں داخلہ نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، ان الفاظ کے اوپر غور کیجئے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی جنت میں جگہ نہیں دیں گے۔ یہ تکفیر کے الفاظ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو مشرک ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور یہ عبادت گزار گنہگار سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، دوسرے لفظوں میں تو کافر اور مشرک ہے۔ اس سے کہہ رہا ہے اللہ تجھے کبھی بھی جنت میں جگہ نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، جس کے اوپر جنت حرام ہوتی ہے وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ تو یہ الفاظ تکفیر کے الفاظ تھے، ان کا معنی تکفیر والا معنی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی روح قبض کی اور دونوں کو اپنے ہاں جمع کیا، اپنے ہاں کھڑا کیا، اور پھر عبادت گزار سے پوچھا کہ تو نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اکنت بی عالما او کنت علی ما فی یدی قادرا، تو نے یہ کہا ہے کہ یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اس کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ کیا تو میرے بارے میں جانتا ہے؟ کیا تجھے میرے بارے میں علم ہے کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ یا پھر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے معاملات کے اوپر تیرا کنٹرول ہے، میرے فیصلوں کے اوپر تیرا کنٹرول ہے، اس لیے تو نے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کے بعد رب العالمین نے گنہگار سے کہا اذهب فادخل الجنۃ برحمتی، جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کس سے کہا ہے؟ گنہگار سے۔ اور عبادت گزار سے کیا کہا؟ فرشتوں کو مخاطب کر کے رب العالمین نے کہا اذهبوا به الى النار، اسے جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ میرے بھائیوں، دیکھیں تکفیر کتنی خطرناک ہے۔ آپ کسی کو کافر کہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ کافر آپ ہوں، اس کو کافر کہنے کی وجہ سے یہ جملہ واپس آپ کی طرف پلٹ آئے، اس کی بجائے الٹا نقصان آپ کو ہو۔ میرے بھائیوں، تکفیر، کسی کو کافر کہنا اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اسی مسئلے نے خارجیوں کو صحابہ کرام کے اوپر تلواریں چلانے پہ آمادہ کیا۔ اسی تکفیر کی وجہ سے خارجیوں نے صحابہ کرام کے اوپر یوم نہروان کی لڑائی میں تلواریں چلائیں، نیزے چلائے،
اور ان کی گردنیں اتاری. یہ خارجی تھے جو صحابہ کرام کی گردنیں اتار رہے تھے. کس وجہ سے؟ تکفیر کی وجہ سے, کافر صحابہ کرام کو کافر سمجھنے کی وجہ سے. میرے بھائیوں, یہ تکفیر ہی تھا, یہ تکفیر ہی تھی جس کی وجہ سے عبد الرحمن ابن ملجم نے ہمارے چوتھے خلیفہ جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. میرے بھائیوں, یہ تکفیر ہی تھی جس کی وجہ سے خارجیوں نے معاملہ یہاں تک پہنچا دیا کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان, کہ بت پرستوں کو وہ معاف کر دیتے تھے لیکن مسلمانوں کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, آج پاکستان میں بم دھماکے ہو رہے ہیں, خودکش حملے ہو رہے ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں, عورتوں کا سہاگ لٹ رہا ہے, مائیں اپنے بیٹوں سے محروم ہو رہی ہیں, اقتصادی لحاظ سے پاکستان کا برا حال ہے. اس کے پیچھے کون سا نظریہ ہے؟ اس کے پیچھے کون سی تھیوری ہے؟ میرے بھائیوں, جہاں پہ بیرونی عوامل ہیں, بیرونی طاقتیں ہیں, وہاں پہ تکفیر کا نظریہ بھی اس میں کار فرما ہے. خود کچھ حملہ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو پاکستانی فوج کو کافر سمجھتے ہیں, پاکستانی لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں, سرکاری ملازمت کرنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں, پولیس میں کام کرنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں, اور پھر خود کچھ حملوں کی صورت میں انہیں اپنا نشانہ بناتے ہیں, خود بھی مر جاتے ہیں, ان کو بھی مارتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تکفیر کتنی خطرناک ہے. میرے بھائیوں,